تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ جو حقوق آپ علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حقوق جو بھی انسان ادا کرے گا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہوگا۔ پہلا حق بیان فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، آپ علیہ السلام کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل سمجھا جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو دین لے کر مبعوث ہوئے اس دین کی حفاظت کی جائے اور اس دین میں آپ علیہ السلام کی مدد کی جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو نور لے کر آئے اس نور کی اتباع کی جائے۔ اب مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کی جائے؟ جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی مدد صحابہ کرام نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کی طرف نکلتے، جنگ کی طرف نکلتے تو صحابہ کرام مدد کے لیے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام سفر میں ہوتے، صحابہ کرام مدد کے لیے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام دعوت کے کام سے نکلتے تو صحابہ کرام مدد کے لیے ساتھ ہوتے تھے۔ اب آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس انداز میں کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر مبعوث ہوئے تھے اس دین کی حفاظت کی جائے اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے۔ اور چوتھا حق فرمایا کہ نور کی اتباع کی جائے، تابعداری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین نور ہے، آپ علیہ السلام جو قرآن مجید لے کر آئے وہ قرآن مجید نور ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نور ہے اور ہر سنت نور ہے۔ بس اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ علیہ السلام کی تعظیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، اللہ رب العزت خالق اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کو قبول کیا، اس دین کے ساتھ چلے، اس دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اس دین کو پھیلانے کے لیے، اور جو کتاب، جو شریعت، جو دین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس دین کی پیروی کی، اس نور کو اپنے سینوں میں بسایا اور دوسروں تک پہنچایا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس دین کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمغہ انہیں دیا وہ اولئک هم المفلحون کا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کائنات کے اندر انسان کو دنیا میں اگر یہ بشارت دی جائے کہ آپ کامیاب ہیں، آپ کے لیے دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو انسان کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تو صحابہ کرام ایسے خوش نصیب شخصیات تھی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمغہ دنیا میں عطا فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. سب سے بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ کلام قرآن مجید ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین کردار، سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر فرمائے شر الامور محدثتها، کہ دنیا میں سب سے بدترین کام، سب سے برا کام دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، اور وہ نئی چیز بدعت ہے. اور پھر فرمائے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. ہم ساری زندگی ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ساری زندگی یہ دعا کرتے ہیں. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. سیدھا راستہ قرآن مجید والا راستہ ہے جو قرآن مجید دکھاتا ہے. اور یہ قرآن مجید جو راستہ دکھاتا ہے وہ راستہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ تک انسان کو پہنچاتا ہے. اور قرآن مجید جو راستہ دکھا رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ ہے، وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، وہی طریقہ نجات پانے والا ہے، وہی راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے، وہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے.